والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في مقام آخر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات محبت و اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا. واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اپنے گھر میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے دین کی نسبت سے جمع ہیں. آج ہمارے اس درس کا عنوان سیرت و شہادت سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضرات شان، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس قدر بلند و بالا ہیں کہ ان کی محبت، ان کی تابعداری، ان سے تعلق نہ صرف ہمارے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بھی ہے. آپ حضرات یہ بات کئی بار سن چکے ہوں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ میں شامل ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں. لیکن میں ایک اور انداز سے آپ کی سیرت اور آپ کا مقام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات خصوصی توجہ فرمائیں گے تو بات انشاءاللہ ذہن میں بیٹھے گی. خصوصی توجہ کی ضرورت ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. جو تعلق، جو رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو قرابت، جو رشتہ داری حضرت عثمان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اس میں شک نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر
سیدنا فاروق اعظم سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جدی رشتہ دار ہیں، لیکن ان خلفاء میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عثمان سے زیادہ قریبی رشتہ دار آپ کا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جدی، نسبی اور قریبی عزیز ہیں۔ سردی کی وجہ سے دوست دیر سے آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بات ہماری مکمل ہو جائے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پریشانی ہے، عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ سے بیٹھے، میں بات جو کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نسبی تعلق یا رشتہ داری ہے، اسلام میں، قرآن میں، سنت پیغمبر میں کسی شخص کے مقام کی یہ فضیلت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی کسی بڑے قبیلے کا ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، یہ بات فضیلت کی بنا نہیں ہے، قرآن کی روح سے۔ اصل روح کو سمجھیں آپ۔ قرآن نے جو فضیلت کا درجہ یا معیار یا کسوٹی مقرر کی ہے وہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ فلانا آدمی فلاں کا رشتہ دار ہے اس لیے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ پراپگنڈا کیا کہ فلاں 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 حضرت نبی کے قریبی رشتہ دار ہے لہذا ان کا درجہ زیادہ ہے۔ تو ہم ان کے جواب میں یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، حضرت عثمان بھی رشتہ دار ہیں، بلکہ حضرت علی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ابھی یہ بات میں آگے چل کے عرض کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے ہم عرض کر رہے ہیں، ایک وجہ ہو سکتی ہے فضیلت کی، ایک لحاظ سے یہ فضیلت بھی ہے، لیکن کلی طور پر یہ کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے کہ فلانا نبی کا رشتہ دار ہے تو اس کا مقام زیادہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے تو یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، مقام اس کا ہے جو آدمی زیادہ متقی ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے قبیلے بنائے صرف آپس کی پہچان کے لیے، قومیں بنائی پہچان کے لیے۔ فضیلت کس کو ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو آدمی زیادہ متقی ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہے، جو آدمی زیادہ تقوی والا ہے اس کا خدا کے ہاں زیادہ مقام ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مکے کا رہنے والا تھا، مدینے کا رہنے والا تھا، حبش کا رہنے والا تھا، شام کا رہنے والا تھا، فارس کا رہنے والا تھا، جس کی زبان بھی پیغمبر کی زبان سے نہیں ملتی تھی، جو عرب کا رہنے والا ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ پیغمبر کے دروازے پر آیا اور ایمان کا اظہار کیا اور نبی کا تابع دار بن گیا، اگر وہ حبشے کا کالا حبشی بلال تھا تو وہ بھی مرتبہ لے گیا۔ فارس کا سلیمان تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ وہ نبی کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی اور مقام کا جو معیار ہے وہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے، ایمان ہے، حسب نسب نہیں ہے۔ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ اور سیاستہ کی احادیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، میری بیٹی یہ نہیں سمجھنا کہ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں، یہ خیال نہیں کرنا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں جنت میں چلی جاؤں گی، مجھے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ارشاد فرمایا، یہ بات بڑی عجیب ہے، آپ غور سے سنیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میدان قیامت میں میں محمد تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، نبی کا خون ہے، نبی کی لخت جگر ہے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بیٹی میں آپ کو کسی چیز سے خدا کے معاملے میں میں مالک نہیں ہوں، میں بچانے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح آپ نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ سے فرمایا، اے میری پھپھی، تیرے ساتھ میرا بڑا قریبی تعلق ہے، تو میری پھپھی ہے، میرے والد صاحب کی بہن ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن میری پھپھی میں تمہیں یہ بتا دوں میں تیرے مالک نہیں ہوں، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ کل میں جہنم کی آگ سے تجھے بچاؤں۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ سے ڈرو، ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی، میرے ساتھ رشتہ داری میدان قیامت میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری اور نسب یہ عذاب سے بچانے والا، یہ کامیابی کا کوئی معیار۔ یہ بات حضرت عثمان کے حوالے سے صرف اس لیے میں کر رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ پراپگنڈا کیا کہ حضرت علی نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں، خلافت بھی ان کا حق تھا، فلاں چیز بھی ان کا حق تھا، فلاں چیز بھی ان کا حق ہے، مرتبہ اور فضیلت بھی ان کی زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، لیکن حضرت عثمان حضرت علی سے بھی قریبی رشتہ دار ہیں۔ ابھی آپ توجہ سے بیٹھے، 3-4 رشتے ہیں سیدنا عثمان کے پیغمبر سے۔ ایک وجہ سے یہ فضیلت ہے، کلی طور پر میں نے کہا نہیں ہے، وہ 3-4 رشتے ذرا سمجھ لیں اچھی طرح، پھر میں اصل بات کروں گا کہ حضرت عثمان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے اور اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ ایمان اور تقوی کی وجہ سے کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، بلکہ نجیب الطرفین یہ قریشی ہیں، اس کے پیغمبر کے ساتھ کئی رشتے ہیں، ایک رشتہ بھی نہیں۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادے، تیسرے دادے عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عثمان کا 5واں دادا بنتا ہے عبد مناف، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبد مناف کی اولاد ہیں، حضرت عثمان بھی عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ جدی رشتہ دار ہوئے حضور علیہ السلام کے۔ عبد مناف حضور کا اور حضرت عثمان کا دادا ایک ہے۔ دوسرا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دوسرا رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جس کا نام ہے ام حکیم بیضاء، کیا نام ہے؟ ام حکیم بیضاء، یہ آپ علیہ السلام کی پھپھی ہیں، آپ کے والد صاحب کی سگی بہن ہے، بلکہ بی بی ام حکیم بیضاء اور آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ یہ بہن بھائی ہیں اور جڑواں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں۔ بات یاد رہے گی؟ ام حکیم بیضاء آپ کی پھپھی ہیں، ام حکیم بیضاء کی بیٹی کا نام ہے عروہ، عروہ کے بیٹے ہیں سیدنا عثمان غنی، یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ اور ام حکیم بی بی بیضاء کی بیٹی کا بیٹا عثمان باحیا، یہ آپ کی پھپھی کی اولاد۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا۔ حضرت عثمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اس طرح حضرت علی حضور کے داماد ہیں، حضرت عثمان بھی حضور کے۔ آپ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہیں وہ۔ پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب۔ آپ کی پہلی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟
سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام ہے سیدہ رقیہ. آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. تو اس لحاظ سے حضرت عثمان حضور کے کیا ہو گئے؟ داماد ہو گئے، داماد. یہ سیدہ رقیہ غزوہ بدر کے موقع پر فوت ہو گئیں. حضور علیہ السلام غزوہ بدر میں تشریف لے گئے، حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑا کیونکہ سیدہ رقیہ بیمار تھی. آپ نے فرمایا عثمان آپ میری بیٹی کی تیمارداری کریں. حضرت عثمان یہیں رہ گئے، یہ بیمار تھی. آپ غزوہ بدر میں تھے کہ سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب واپس جب تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ کو قبر میں دفن کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان حضور کے داماد ہیں. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بڑے غمگین رہتے تھے، بہت پریشان تھے. ایک دن حضرت عثمان آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عثمان تو بہت پریشان ہے. ارشاد فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میرا دامادی کا رشتہ تھا، آپ کی شہزادی کا انتقال ہو گیا، میں پریشان ہوں، رشتہ ختم ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، جو بات ارشاد فرمائی، وہ ذرا بات سنیں. آپ نے تسلی دی. آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام موجود ہے، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس موجود ہے اور اس نے آ کر یہ اطلاع دی اللہ پاک نے آسمان پر آپ کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی شادی عثمان کے ساتھ کر دی ہے. اب بات توجہ سے سنیں، جو بات میں کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیں اچھی طرح. آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اس کی اطلاع دی کہ اللہ نے آسمان پر آپ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا ہے. حدیث کے الفاظ سے آپ کے فرمان سے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا اللہ نے آسمان پر حضرت عثمان کی شادی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ کر دی. ذخیرہ قرآن و حدیث میں ہم نے نظر ڈالی، میں نے بڑا تلاش کیا کوئی ایسی عورتیں مل جائیں جن کا نکاح آسمان پر ہوا ہو. قرآن و سنت کے اندر مجھے 2 عورتیں ایسی ملی ہیں، ایسی خوش نصیب عورتیں جن کا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا. پہلی بیوی جس کی شادی آسمان پر ہوئی وہ سیدہ زینب ہے، جن کا نکاح اللہ نے پیغمبر کے ساتھ آسمان پر کیا. دوسری بیوی حضور کی شہزادی سیدہ ام کلثوم ہے، جن کی شادی اللہ نے آسمان پر حضرت عثمان کے ساتھ کی ہے. تیسری کوئی عورت ہمیں نہیں نظر آئی. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ شادی کہاں ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہے؟ حضرت زینب کا نکاح بھی آسمان پر ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آسمان پر ہوا حضرت عثمان کے ساتھ. بعد میں اللہ کے نبی نے زمین پر دوبارہ یہ نکاح کیا تاکہ پتہ چل جائے دنیاوی احکام تو دنیا میں نافذ ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بغیر شادی کی کیسے ہو گئی. اس لیے پیغمبر نے حضرت زینب کے ساتھ زمین پر دوبارہ نکاح کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ زمین پر دوبارہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو یہ وہ فضیلت ہے جس میں حضرت عثمان کا کوئی ثانی، زور سے بولیں، حضرت فاطمہ کی بہت بڑی شان ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا نکاح آسمان پر نہیں ہوا، زمین پر ہوا ہے. فیصلہ وہ بھی اللہ نے کیا ہے کہ میرے پیغمبر اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دیں، لیکن نکاح آسمان پر. یہ الفاظ حدیث سے بتا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ اللہ نے ام کلثوم کا نکاح آسمان کے ساتھ عثمان کے ساتھ آسمان پر کر دیا ہے. گویا وہ شادی وقت پہلے کہاں ہوئی ہے؟ زور سے بولیں. یہ کتنے رشتے ہو گئے پیغمبر کے ساتھ؟ کتنے ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 4. دیکھیں آپ کی توجہ نہیں ہے نا میرے ساتھ. حضرت عثمان کا پہلا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان حضور کے تیسرے دادے کی اولاد. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان حضور علیہ السلام کی پھپھی کی اولاد. تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان پیغمبر کے داماد. چوتھا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان پیغمبر کے دوہرے داماد. نہیں سمجھ آئی بات؟ کتنے رشتے ہو گئے؟ کتنے رشتے ہو گئے؟
دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پیغمبر کے ساتھ 4 رشتے ہوں. کوئی ایسا آدمی ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ہم نے تلاش کیا کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں. ہمیں روئے زمین پر ایسا آدمی کوئی نہیں نظر آیا سوائے حضرت عثمان کے. حضرت عثمان وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کے نکاح میں ایک پیغمبر کی یکے بعد 2 بیٹیاں آئی. تقدیر کا فیصلہ ایسے تھا کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان کی دوسری گھر والی سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. حضور تشریف لائے. حضرت عثمان پریشان تھے. آپ نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ پھر رشتہ ٹوٹ گیا میں اس لیے پریشان ہوں. آپ نے فرمایا میرے پاس اور بیٹی نہیں ہے. فاطمہ کی شادی میں نے علی سے کر دی, زینب کی شادی میں نے ابوالعاص سے کر دی, 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے کیا. اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور ان کا انتقال ہوتا رہتا میں محمد یکے بعد دیگرے ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا. یکے بعد دیگرے میں ان کا نکاح کس کے ساتھ کرتا؟ یہ سسر اور داماد کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جو آدمی ایک جگہ رشتہ کرتا ہے دوبارہ تو میرے خیال توبہ ہی کر لیتا ہے نا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ اگر میری کتنی بیٹیاں ہوتی, زور سے بولیں, 40 بیٹیاں ہوتی اگر تو میں نکاح کس سے کرتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان پر کتنا اعتماد تھا. کو اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ بولیں تو صحیح. کوئی اندازہ ہے اس کا کہ پیغمبر کو حضرت عثمان سے کتنی محبت تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان سے کتنے مطمئن تھے؟ یہ الفاظ کتنے عجیب ہیں. یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے, سیر کی سیرت کی کتابوں میں بھی ہے, اسد الغابہ میں بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا لو ان لی 40 دلتل زوجت عثمان واحدۃ بعد واحدہ, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں سب کی شادی عثمان کے ساتھ کرتا. یہ الفاظ کتنے عجیب ہیں. سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام کو کتنا اعتماد تھا اور پیار تھا حضرت عثمان سے. اس لیے نہج البلاغت میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے خطاب کر کے فرمایا اے عثمان آپ تو بڑے شان والے ہیں. ابو بکر صدیق بھی نبی کا رشتہ دار ہے, عمر بھی نبی کا رشتہ دار, میں بھی نبی کا رشتہ دار, لیکن صدیق فاروق نبی کے سسر ہیں, نبی کے داماد نہیں. میں نبی کا داماد ہوں لیکن اکہرا داماد. عثمان انت اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عثمان آپ تو نبی کے دوہرے رشتہ دار ہیں, دوہرے رشتہ دار ہیں, قریبی ترین رشتہ دار ہیں. آپ کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں. آپ کے علاوہ اتنا قرب کسی اور آدمی کو حاصل نہیں ہوا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب تو لوگوں کو ماننی چاہیے یہ بات. جو حضرت علی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حضرت علی کی بات کو مانے یا نہ مانے؟ زور سے بولیں. یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں, میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ لوگوں نے جو یہ کہا فلانا رشتہ دار ہے تو اس کا مقام زیادہ ہے. اگر بنائے فضیلت, اگر درجہ, اگر بلندی, اگر مرتبہ, اگر شان اس وجہ سے بلند ہے کہ اس کا رشتہ پیغمبر سے قریبی ہے, پھر تو سب سے زیادہ بلند مقام حضرت عثمان کو حاصل ہے. حضرت عثمان سے زیادہ بلند درجے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ انصاف کی بات ہم سے پوچھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کی بنا, درجہ, ترقی کا جو معیار اور کسوٹی ہے وہ انسان کا ایمان اور انسان کا تقوی اور کردار ہے. آئیں میں آپ کو عثمان کا وہ مقام بتاتا ہوں جس وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان کو بلند مقام عطا فرمایا. وہ مقام یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا اور نبی کا کلمہ پڑھا اور حضور کی ایسی تابعداری کی جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی. اور اس بات سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام میں, تقوی میں, بلندی میں کون سا مقام اور درجہ حاصل ہے. کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہ آج میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کون سا مقام حاصل ہے. قرآن پر جب ہم نے نظر ڈالی, قرآن نے کہا کہ بلندی کے جو درجے ہیں, بڑے مرتبے کے جو لوگ ہیں وہ 4 ہیں. بڑے مرتبے کے لوگ کتنے ہیں قرآن میں ہیں؟ وہ 4 درجے ہیں. 4. پہلا درجہ نبیوں کا, دوسرا درجہ صدیقین کا, تیسرا درجہ شہداء کا, چوتھا درجہ صلحاء کا. یہ 4 درجے. کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے؟
اللہ نے ان پر اپنا انعام کیا، قرآن مجید میں ہے علم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کی نبیوں پر نعمت ہے، صدیقین پر نعمت ہے، شہداء پر نعمت ہے، صلحاء پر نعمت ہے۔ روزانہ ہم نماز میں جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے۔ اللہ کا انعام 4 درجوں پر ہے، نبیوں پر انعام، صدیقین پر انعام، شہداء پر انعام، صلحاء پر انعام۔ پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ نبیوں کے بعد بلند درجہ کون سا ہے؟ کس کا درجہ ہے؟ اور تیسرا درجہ، چوتھا درجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے 2 عظیم مرتبے عطا کیے ہیں، 2 درجے عطا کیے ہیں، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ دنیا میں آئے وہ نبیوں کی جماعت میں شامل ہیں، کچھ لوگ دنیا میں آئے وہ صدیقین کی جماعت میں شامل ہیں، کچھ لوگ آئے وہ شہداء میں شامل ہیں، کچھ لوگ آئے وہ صلحاء میں شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کو 2 عظیم مرتبے عطا فرمائے، ایک صدیقیت کا مقام اور ایک شہادت کا مقام۔ کون سے مقام عطا کیے؟ ایک صدیقیت کا مقام اور دوسرا شہادت کا مقام۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مشہور لقب ہے ذو النورین۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، 2 نور آئے، اس لیے ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت عثمان میں کئی قسم کے نور پیدا فرمائے، 2 نور بڑے مشہور ہیں۔ میری تحقیق یہ ہے کہ حضرت عثمان کے اندر 2 مقام موجود تھے، ایک صدیقیت کا مقام، ایک شہادت کا مقام۔ اللہ پاک نے اس وجہ سے آپ کو ذو النورین بنا دیا۔ صدیقیت کا درجہ بھی حاصل ہے اور شہادت کا درجہ بھی۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صدیق ہیں وہ بھی مقام صداقت پر فائز ہیں، اس لیے صدیق ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس طرح ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان بھی صدیق ہیں۔ حضرت عثمان کیا ہے؟ کیا ہے حضرت عثمان؟ یہ صدیقین کا لفظ جمع ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مقام صدیقیت پر کئی لوگ فائز ہیں، صدیقیت کے مقام پر کئی لوگ فائز۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات آ رہی ہوگی کہ صدیق کون بن سکتا ہے، صدیق کے اوصاف کیا ہیں، صدیق کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ آدمی مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مقدس پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 صفتیں جس آدمی میں پائی جائیں وہ صدیق بنتا ہے۔ کتنی صفتیں؟ 3 صفتیں۔ وہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ اللیل کی، اس میں اللہ پاک نے یہ صدیقیت کے مقام کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ جو صورت ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ واللیل کس میں نازل ہوئی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں یہ صورت نازل ہوئی۔ صدیق اکبر کی شان میں یہ صورت، علامہ فخر الدین رازی تو فرماتے ہیں سورۃ اللیل تو ہے ہی سورۃ صدیق۔ یہ صورت کون سی ہے؟ علامہ رازی فرماتے ہیں سورۃ اللیل صورت ہے ہی صدیق، اور جو سورۃ والضحیٰ ہے اس میں امام الانبیاء کی شان ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہ اصل میں سورۃ محمد ہے۔ یہ کون سی سورت ہے؟ اس میں محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ سورۃ والضحیٰ میں محمد مصطفیٰ کی شان ہے اور سورۃ اللیل میں صدیق باصفا کی شان ہے۔ اور دونوں کو جو اللہ نے تمغہ عطا کیا وہ دونوں الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، بڑی عجیب۔ یہ جو صدیق ہے یہ پیغمبر کا عکس ہے، صدیق پیغمبر کا پرتو اور پیغمبر کا عکس ہے۔ وہاں اللہ پاک نے پیغمبر کا شان جو بیان فرمایا اس میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ سورۃ والضحیٰ میں ہے یا نہیں ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، میرے پیغمبر میں آپ کو اتنا کچھ عطا کروں گا کہ آپ اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور اللہ پاک آپ کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا اور آئندہ بھی اس سے زیادہ بلندی عطا فرمائیں گے۔ یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، پیغمبر اور صدیق کے بارے میں اللہ نے ایک جیسے الفاظ استعمال فرمائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضرت صدیق کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں خدا صدیق کو اتنا کچھ عطا کروں گا کہ ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا۔ دونوں کے بارے میں ایک جیسے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں خطاب کا صیغہ ہے۔ یہاں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، پیغمبر کو بھی خدا راضی کرے گا، صدیق کو بھی خدا۔ دور سے بولے، یہ جو اللہ نے صدیق کو مقام عطا کیا، اوصاف کیا تھے؟ وہ اوصاف یہی تھے، اوصاف جو میں نے بیان کیے۔ کون سے؟ سورۃ اللیل والے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس آدمی میں تین صفتیں پیدا ہو جائیں وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے اعطاء ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر تقا ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر صدق بالحسنى ہونا چاہیے۔ اب ایک ایک کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اعطاء کا معنی ہے اللہ کے نام پر مال دینا، خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ صدیق نے اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ سب کچھ پیغمبر کے حکم پر اللہ کے لیے لٹا دیا۔ تو آپ تو سن چکے ہیں، پیغمبر نے مال مانگا تو صدیق نے سب کچھ پیش کیا یا نہیں کیا؟ زور سے بولیں۔ اب ابو بکر صدیق ہے تو عثمان بھی صدیق ہے۔ اب دیکھیں عثمان کی سخاوت کا اندازہ۔ حضرت عثمان، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی ایک مثال تو نہیں ہے نا۔ جس طرح پیغمبر کے حکم پر صدیق نے سب کچھ قربان کیا، اس طرح حضرت عثمان نے بھی سب کچھ قربان کیا۔ اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، یہ مدینے کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا سیٹ تھا، لیکن اللہ نے جتنا کچھ اسے عطا کیا اس سے زیادہ حضرت عثمان نے سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹایا۔ اس کی ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں، علماء سے آپ وہ سنتے رہتے ہیں۔ چند ایک کہ میں نمونے صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا تھا اور آپ کی عادت مبارک تھی، ہر جمعے کو سیدنا عثمان اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے تھے، مال بھی خرچ کرتے تھے اور غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ اور خود فرماتے ہیں اگر ایک جمعے میں نے غلام آزاد نہیں کیا تو جب اگلا جمعہ آیا تو میں نے 2 غلام آزاد کر دیے۔ اگلا جب جمعہ آیا تو میں نے کتنے غلام آزاد کیے؟ 2 غلام میں نے آزاد کیے۔ اور اللہ کے نام پر بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے عثمان کا مال ہو اور غریب استعمال کرنے والے ہوں، پہننے والے اور لوگ ہوں، کپڑا دینے والا عثمان ہو، کھانا عثمان کا ہو، کھانے والے اور لوگ ہوں، ضرورت مند اور لوگ ہوں، خرچ کرنے والے اور ہوں، اور پیسہ سارا عثمان کا ہو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی۔ مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، وہ کنواں یہودیوں کے پاس تھا۔ مسلمان جب پانی بھرنے جاتے تھے تو وہ مہنگے داموں دیتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی عورتیں جب پانی بھرنے جاتی تھیں تو یہودی ان کو تانے دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کرے اور مسلمانوں کو وقف کرے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ مدینے سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ کنواں ہے، آج اس کا نام انہوں نے بیر عثمان رکھا ہوا ہے۔ مجھے بھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، کئی حضرات وہاں گئے ہوں گے۔ وہ کنواں حضرت عثمان نے جا کر مہنگے داموں یہودی سے خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے۔ دیکھیں عثمان، یہ اعطاء کی میں مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان اللہ کے نام پر مال کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہے، مسجد نبوی کے لیے یہ قریب والی زمین چاہیے، کون ہے جو خرید کر کے دے اور میں اسے جنت کی بشارت دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، 7 والی زمین خریدی، مسجد نبوی کی وقف کر کے توسیع کر دی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد نبوی کی سب سے پہلے زمین خریدنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ وہ یتیموں کی زمین تھی، بچوں کی زمین تھی، سیدنا صدیق نے وہ خریدی اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھوائی گئی۔ جب توسیع کی ضرورت ہوئی تو مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان نے کی ہے۔ دیکھتے جائیں ذرا، وہ بھی صدیق ہے اور یہ بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟
مسجد نبوی کی زمین صدیق اکبر نے خریدی اور توسیع کس نے کی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا عثمان تو جنتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع دور کا سفر تھا، رومیوں سے عیسائیوں سے لڑائی تھی، 30,000 کا لشکر جا رہا ہے، حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ نے چندے کا اعلان کیا، کون ہے جو اس غزوے میں مال ڈالے اللہ اسے جنت عطا کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے۔ آپ نے پھر اعلان کیا کون ہے جو اس جہاد کے لیے اپنا مال دے؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو مال دے؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان لدا ہوا خرد و نوش کے سمیت، آلات ضرب و حرب سمیت، میں 300 اونٹ اللہ کے نام پر خرچ کروں گا۔ محدثین لکھتے ہیں حضرت عثمان نے جیش الاسرہ کے زمانے 900 اونٹ دیے، 200 گھوڑے دیے، کئی ہزار درہم کی تھیلی اٹھا کر لے آئے، حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں ڈال دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو اٹھا اٹھا کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ جملہ 2 دفعہ ارشاد فرمایا اور 2 موقعوں پر ارشاد فرمایا۔ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، عثمان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں میں نے وہ احادیث شمار کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو 80 مرتبہ فرمایا عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ 80 مرتبہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے۔ تو دیکھیں، اور یہ جو صدیق اکبر کا واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے چندہ مانگا تو حضرت صدیق نے کتنا مال دیا تھا؟ سارا گھر، وہ یہی غزوہ تھا، یہی تبوک تھا، تبوک سن 9 ہجری کی بات ہے، یہی غزوہ تبوک جیش الاسرہ تھا جس میں 30,000 کا لشکر تھا، تعداد زیادہ تھی، سواریاں کم تھیں اور خرد و نوش کا انتظام نہیں تھا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے نام پر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، لیکن انتظار تھی یار غار کی کہ صدیق کیا لے کر آتا ہے۔ جب صدیق اکبر آئے، اپنے جسم کے کپڑے مبارک اتار کر بوری اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور اپنے آپ سے کہتے ابو بکر آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، تو اچھے کپڑے پہن کر پھرتا رہے، یہ کیسی بات ہے؟ صدیق نے کپڑے بھی اتار کر اٹھ گٹھڑی میں ڈال دیے، اپنے گھر کا سارا سامان جمع کیا، دربار نبوت میں حاضر ہوئے، نبی کے قدموں میں لا کر سب کچھ ڈھیر کر دیا۔ آپ نے پوچھا ماں آپ کہتا لے آلے کا یا ابا بکر، صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ قربان ہو صدیق تیری عظمت اور تیرے شان پر۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا پوچھتے ہو؟ اب کہے تو لہم اللہ و رسولہ، خدا اور مصطفیٰ کا نام چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ ملتان کے دوستو، جیش الاسرہ کے زمانے جس نے گھر کا سارا مال دے دیا وہ صدیق اکبر بن گیا، جس نے اونٹوں کی قطاریں دے دی، اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی دے دی، آلات ضرب و حرب دے دیا، جس نے پیغمبر کو خوش کر دیا وہ حضرت عثمان ہے، وہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق ثانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں صدیق کی زندگی نبی کی زندگی کا عکس ہے اور عثمان کی زندگی صدیق کی زندگی کا عکس ہے۔ میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ ابو بکر صدیق کی زندگی نبی کی زندگی کا، زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سخاوت کرتے تھے صحابہ کہتے ایسے لگتا تھا پیغمبر کی سخاوت ایسے جیسے ہوا چل رہی ہو۔ آپ کے پاس بکریوں کے جانوروں کا ریوڑ جو تھا تو دشمن نے ایک دیکھا، غالباً یہودی تھا، کہنے لگا پیارے محمد یہ سارا مال آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا حسد کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے دیا، جاؤ یہ سارا مال محمد نے تمہیں دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اشرفیوں اور سونے چاندی کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا گھر میں، آپ تقسیم فرما رہے ہیں، آؤ لے جاؤ، غریبوں لے جاؤ، لے جاؤ۔
اٹھا اٹھا کے لوگ لے جا رہے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ مسجد میں تشریف لائے, نماز پڑھائی, نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے تھے. اس دن جلدی جلدی جانے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج خیریت تو ہے کہ آپ جلدی تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سونے چاندی کے ٹکڑے تقسیم کر رہا تھا, نماز کا وقت ہو گیا اس لیے میں نماز پڑھنے آ گیا, واپس جلدی اس لیے جا رہا ہوں, تھوڑے سے سونے کے ٹکڑے باقی بچ گئے, چاندی کے ٹکڑے بچ گئے, میں جلدی جا رہا ہوں, جلدی تقسیم کر دوں, کسی سونے کے ٹکڑے کو کسی چاندی کے ٹکڑے کو محمد کے گھر میں رات نہ ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ادھر نہ دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں. کیا دیکھتے ہیں آپ ادھر؟ بجلی کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ لائٹ واپس آ گئی ہے. کہو الحمدللہ, کہو الحمدللہ. جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ اسے سمجھیں. حضور علیہ السلام کی سخاوت اللہ اکبر کبیرہ. صدیق کی زندگی نبوت کا عکس اور عثمان کی زندگی صدیق کا عکس. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ صدیق کی زندگی نبوت کا عکس اور عثمان کی زندگی کس کا عکس؟ تو جلدی بولو, زور سے بولو, کس کا عکس؟ آپ جلدی نہیں بولتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ابو بکر بھی صدیق ہے اور حضرت عثمان بھی, ابو بکر بھی صدیق ہے اور عثمان بھی. قربان عثمان تیری شان پر. تو عثمان نے مال خرچ کیا یا نہیں کیا؟ زور سے بولیں, جلدی بولیں. سبحان اللہ. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا, صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا. قحط پڑ گیا, قحط پڑ گیا, غلہ نہیں تھا, لوگ پریشان ہو گئے مدینے میں, غلہ نہیں ہے. جب قحط پڑا تو صدیق اکبر نے اپنے دوسرے ساتھی صدیق عثمان سے رابطہ کیا. عثمان تو بڑا سیٹھ ہے, تو غنی ہے, اللہ نے تجھے بہت کچھ عطا کیا, لوگ بڑے پریشان ہیں, مدینے میں قحط ہے, غلہ نہیں ہے, کھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی غریب کسی بڑے آدمی سے رابطہ کرے, اللہ نے جن کو وسعت دیے پریشان نہ ہوا کرو. یہ صدیق کی سنت ہے, عثمان با حیا کی سنت ہے. غریبوں کی امداد کیا کرو, اللہ اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کچھ تمہیں دے گا. یہ پتہ نہیں اللہ کس وجہ سے ہمیں دے رہا ہے. اب سنیں, صدیق اکبر نے جو حضرت عثمان سے بات کی, سیدنا عثمان نے عرض کیا حضرت پریشان نہ ہوں, شام کو میرا غلہ آ رہا ہے, انشاءاللہ میں صبح آپ کو ساری بات بتا دوں گا, یہ ساری تکلیف دور ہو جائے گی. شام کو سیدنا عثمان کے غلے کے اونٹ آئے شام سے. کہاں سے آئے؟ شام سے غلے کے اونٹ آئے. کتنے؟ 1000. ایک اونٹ کتنی بوریاں اٹھاتا ہے بھائی؟ کوئی تاجر دوست ہی بتا دیں. بڑی بوریاں کہہ رہے ہیں, 3 بوریاں بڑی اٹھا لیتا ہے اونٹ. اگر 3 بوریاں ایک اونٹ پر ہوں تو 1000 کی کتنی بنے گی؟ کتنی بنے گی؟ 3000 بوریاں. 3000 بوریاں حضرت عثمان کا غلہ آیا شام سے. آپ بڑے تاجر تھے, جب آیا مدینے کے سارے تاجر ٹوٹ پڑے حضرت عثمان پر. حضرت اتنا غلہ آپ کا آیا ہے, آپ مہربانی کریں بتائیں کتنا نفع لینا ہے. انہوں نے تو کمائی کرنی تھی. سیدنا عثمان تیری عظمت پر قربان اور تیری فراست پر قربان. آپ نے فرمایا کتنا نفع دو گے مجھے؟ انہوں نے کہا حضرت ایسا کریں 10 روپے پر 1 روپیہ نفع لے لیں. 10 روپے پر. آپ نے فرمایا نہیں, یہ نفع کم ہے, مجھے زیادہ نفع چاہیے. انہوں نے کہا حضرت 10 روپے پر 2 روپے نفع لے لیں. آپ نے فرمایا یہ نفع کم ہے, مجھے اس سے زیادہ دیں. انہوں نے کہا 10 روپے پر 3 روپے لے لیں. آپ نے فرمایا یہ کم ہے, مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے. تاجر ایک دوسروں کو دیکھنے لگے کہ سارے مدینے کے تاجر تو ہم ہیں, وہ کون سا تاجر ہے جو ابھی یہاں نہیں آیا اور عثمان کو اس سے زیادہ نفع دیتا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم 10 روپے پر 4 روپے نفع دے سکتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے, میں نہیں دیتا, مجھے زیادہ نفع چاہیے. انہوں نے کہا 10 روپے پر 5 روپے لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا حضرت کتنا نفع ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے 10 روپے پر 10 روپے نفع ملتا رہے, بلکہ مجھے تو 1 روپے پر بھی 10 روپے نفع ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا,
جو ایک نیکی لائے گا اللہ فرماتے ہیں 10 نیکیاں دیں گے. مجھے تو 1 کا 10 ملتا ہے اور آپ 10 کے 5 دے رہے ہیں, میں تو نہیں دیتا. وہ حیران ہو گئے, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور عرض کیا حضرت اگر آپ کو اتنا نفع ملتا ہے تو آپ اسی کو دے دیں, ہم تو نہیں دے سکتے. حضرت عثمان نے سارے تاجروں کو واپس کر دیا. عثمان تیری عظمت پر قربان, تیری فیاضی پر قربان, تیری سخاوت پر قربان. لوگ سخاوت کریں گے پر عثمان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچتا. حضرت عثمان غنی نے سارے تاجروں کو واپس کر دیا. مدینے میں اعلان فرمایا, آؤ مدینے کے غریبوں, یتیموں, بے کسوں, ساری بیوائیں عورتیں آ جائیں. آؤ جس کو جتنا غلہ ضرورت ہے. عثمان اللہ کے نام اللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی رات کا واقعہ, میں رات کو سویا, میں نے خواب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک نور کی چھڑی ہے جس سے نور نکل رہا ہے, اور آپ کے جوتے مبارک کے جو تسمے ہیں ان سے بھی نور نکل رہا ہے. لگتا ہے نئے جوتے پہنے ہوئے, نیا لباس زیب طلب فرمایا ہوا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ٹائم دے دیں, کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, میرے ماں باپ قربان ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ راستے سے ہٹ جا, آج میرے عثمان نے مدینے میں اتنی بڑی سخاوت کی ہے, اللہ پاک آسمان پر خوش ہے. آج میرے عثمان کی جنت میں شادی ہو رہی ہے, مجھے بھی دعوت نامہ آیا, تیرے ساتھ بعد میں بات کروں گا, میں عثمان کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اس کی کوئی مثال ہے؟ اعطا کی کوئی مثال؟ صدیق نے بھی حد کر دی, عثمان نے بھی حد کر دی ہے. اس کو کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام صدیقیت پر پہنچنے کا یہ پہلا عنصر ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ آتا. بلکہ حضرت شاہ صاحب تو لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اسلام لانے سے قبل بھی بڑا مال خرچ کیا اور بعد میں بھی بڑا خرچ کیا. وہ کہتے ہیں آپ کی سخاوت کی 2 قسمیں ہیں, ایک اسلام سے پہلے کی سخاوت ہے اور ایک اسلام کے بعد کی سخاوت ہے. یہ بھی 2 نور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چند مثالیں میں نے آپ کی سخاوت کی, آپ کے جود کی, آپ کی فیاضی کی عرض کی ہیں. تو آپ میں پہلی شان پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ زور سے بولیں. دوسرا عنصر ٹائم ساتھ نہیں دے رہا. دوسرا عنصر فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى. دوسرا عنصر کیا ہے؟ وَاتَّقَى, کہ اس میں تقوی کی صفت ہونی چاہیے. صدیق بننے کے لیے کون سی صفت ہونی چاہیے؟ کس کی؟ تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا, اور تقوی نام ہے پرہیزگاری کا, اور تقوی نام ہے نیکی کرنے کا, اور تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا. گناہ سے زور سے بولیں. یعنی فطرت میں اس بندے کے یہ بات شامل ہو کہ وہ بندہ گناہ سے بچتا ہو, اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہو. آپ بھی نیک لوگ ہیں, گناہ سے بچتے ہوں گے. میں تو گناہگار سیاہکار آدمی ہوں. عثمان کی عظمت, عثمان کا غلام ہوں, سیدنا عثمان کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں. شاید اسی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. حضرت عثمان تیری کیا شان ہے؟ حضرت عثمان نے قسم کھا کر فرمایا لوگوں خدا کی قسم ہے اسلام لانے سے قبل بھی میں نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. تقوی کی انتہا ہے, شرافت کی انتہا ہے, حیا کی انتہا ہے. اور آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا, میں نے کبھی شراب نہیں پی, میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, میں نے کبھی گانا نہیں سنا, میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی کسی کی عزت برباد نہیں کی, میں نے کبھی بے حیائی نہیں کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسلم شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام میرے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں, گھر میں اکیلی موجود ہوں, خاوند بیوی میں بے تکلفی ہوتی ہے, آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا مبارک ہٹا ہوا ہے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے فرمایا کون؟ عرض کیا ابو بکر صدیق. فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے اجازت دی لیکن آپ اسی طرح لیٹے رہے, پنڈلی مبارک ظاہر رہی. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے فرمایا کون؟ یا رسول اللہ عمر. آپ نے فرمایا آ جاؤ. آپ اسی حالت میں لیٹے رہے. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے فرمایا کون؟ عرض کیا عثمان. آپ نے اجازت بھیجی اور جلدی جلدی اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک پر چادر مبارک ڈال دی, اپنے کپڑے مبارک سنوار لیے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا آئے آپ لیٹے رہے, عمر آئے آپ لیٹے رہے, عثمان آئے آپ نے کپڑا مبارک ڈال دیا. آپ نے فرمایا عائشہ میں عثمان کا کیوں نہ حیا کروں جس کا آسمان کے ملائکہ اور فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا تقوی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا تقوی کسی کے پاس ہے؟ زور سے بولیں۔ جس نے زمانہ جہالت میں بھی گناہ نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، شرافت بہت بڑی بات ہے۔ شرافت، زور سے بولیں، شرافت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جسے نصیب کرے، دعا کرے اللہ ہمیں شرافت عطا فرمائے، اللہ ہماری آنکھوں میں حیا عطا فرمائے، ہم اوروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں۔ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر کبھی، یہ صدیقیت کے مقام کا یہ دوسرا عنصر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ دوسرا وصف ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ صدیق وہ بنتا ہے جو ایسا شریف ہو جس نے زندگی میں کسی کی عزت خراب نہ کی ہو، جس کے دل میں گناہوں سے بچنے کی طبعی نفرت موجود ہو گناہوں کی، اور نیکی کی طرف میلان ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور سے بولیں، اونچا بولیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ زور سے بولیں، کتنی صفتیں ہو گئیں؟ دو۔ اور اس کے بعد تیسری صفت فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ صدق بالحسنى کا معنی یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے نیکی کی بات آئے، ایمان کی بات آئے، حیا کی بات آئے، غیرت کی بات آئے، جب بھی اچھی بات آئے وہ فوراً اسے تسلیم کر لے، اس کی تصدیق کر دے۔ نیکی کی جو فوراً تصدیق کرے بلا تأمل، اسے کہتے ہیں صدیق۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں۔ سیدنا عثمان پانچویں یا چھٹے آدمی ہیں، جب بھی ان کے سامنے اسلام کی دعوت آئی انہوں نے فوراً لبیک کہہ دی۔ فوراً کیا کہا؟ لبیک، میں حاضر ہوں۔ پانچویں یا چھٹے آدمی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، یہ قدیم الاسلام ہیں، اور انہی کے بارے میں یہ قرآن کی آیت آئی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے نبی کے صحابہ، نبی کے مہاجر، نبی کے انصار، خدا مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی، خدا ان کے پیروکار سے بھی راضی۔ اللہ نے انہیں رضا کا تمغہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے فوراً نیکی کی تائید کی، تصدیق کی، ایمان لے آئے، اس لیے اسے صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور سے بولیں، اونچا بولیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی میں ہمیشہ تائید کی، تصدیق کی، کبھی پیچھے نہیں رہے، اور فرماتے ہیں زمانہ جہالت میں بھی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ لوگ بتوں کو سجدے کرتے تھے، میں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ میرے سامنے جب اسلام کی دعوت آئی میں نے سوچا نہیں ہے، مشورہ نہیں کیا کہ بھئی اسلام لانا چاہیے یا نہیں لانا، فطرت سلیمہ پر قائم تھے۔ اللہ نے دل میں وہ فطرت عطا فرمائی تھی، وہ جوہر پہلے سے موجود تھا۔ جو ہی اسلام کی بات آئی عثمان نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ابو بکر بھی صدیق ہیں اور عثمان بھی کیا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ صدیقین بہت بڑی جماعت ہے، صدیق میں ابو بکر بھی شامل ہے، صدیقین میں حضرت عثمان بھی شامل ہے، بلکہ صدیقین میں اور لوگ بھی شامل ہیں، لیکن تمام صدیقین کا جو سردار ہے وہ ابو بکر ہے۔ سردار کون ہے؟ اور اس جماعت کا ایک رکن رکین حضرت عثمان بھی ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ پیغمبر کی آواز پر ایک شخص نے لبیک کہا تھا، ساری قوم مخالف تھی، ایک آدمی ایمان لایا تھا، اس کا نام ہے حبیب نجار، سورہ یاسین میں ہے۔ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى۔ وہ شہر کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا شخص آیا جس نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا تھا، وہ حبیب نجار بھی صدیق ہے۔ وہ حبیب نجار بھی کیا ہے؟ حبیب نجار بھی۔ تو علامہ نے ایک روایت نقل کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب نجار بھی صدیق، اور نبیوں کے ماننے والے بھی بہت سارے صدیق آئے، اللہ نے مجھے بھی ایک صدیق عطا کیا، لیکن میرا ابو بکر صدیق ساری کائنات کے صدیقین کا سردار ہے۔ تو اس جماعت کا سردار صدیق ہے، حضرت عثمان بھی اس جماعت کے ایک رکن رکین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تین اوصاف ہیں مقام صدیقیت کے جس میں پیدا ہو جائے، اعطاء، تقا اور صدق بالحسنى، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا۔ جب کسی کو آدمی بھوکا دیکھے، جب کسی کو ننگا دیکھے، جب کسی کو ضرورت مند دیکھے تو آدمی تڑپ جائے، کہے بھئی میں نہیں، پہلے اسے دے دو،
اس کو کہتے ہیں اعطا. اور جب گناہ سامنے آئے تو اس کے دل میں نفرت ہو، نیکی کرنے کا جذبہ ہو، اس کو کہتے ہیں تقوی. اور جب حق بات سامنے آئے آدمی فوراً مانے یہ حق ہے، یہ بات صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں صدق بالحسنی. یہ تینوں عنصر جس آدمی میں پائے جائیں وہ آدمی مقام صدیقیت پر پہنچ جاتا ہے. اللہ نے حضرت عثمان کو یہی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت عثمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی کئی تمغے عطا فرمائے. آپ نے انہیں اپنا سفیر بنایا. جب آپ جا رہے تھے مکہ مکرمہ، کفار نے روکا، آپ نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، جاؤ کفار سے بات کرو، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں. حضرت عثمان نے جا کر بات کی. انہوں نے کہا عثمان یہ اللہ کا گھر حاضر ہے، آپ اس کا طواف کریں تو کریں، آپ کا نبی نہیں آ سکتا. علامہ یعقوب کلینی نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان وہاں تھے، حضور علیہ السلام حدیبیہ میں تھے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جا سکے، عثمان خوش نصیب ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. آپ نے فرمایا لوگوں عثمان میرا اور میرے بغیر طواف کرے یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو اتنا اعتماد تھا. اور ادھر حضرت عثمان نے ان کفار سے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف عبادت ہے. عثمان اس وقت تک اس کا طواف نہیں کرتا جب تک میرے آقا خود تشریف نہ لائے. حضرت عثمان نے طواف نہیں کیا، اس کا واپس تشریف لائے. انہوں نے خبر اڑا دی، عثمان شہید ہو گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ سے بیعت لی، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. 1400 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ نے رضا کی آیتیں اتاری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آپ نے فرمایا میرا عثمان ہوتا وہ بھی تو اس میں داخل ہوتا، میرا عثمان نہیں ہے، آؤ میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. آپ نے اپنے اس ہاتھ سے فرمایا ھذا یدی، یہ میرا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو فرمایا وھذا ید عثمان، یوں سمجھ لو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. پھر اپنا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. کس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں؟ کس کی طرف سے؟ دو موقعوں پر حضرت عثمان کی غیبت میں حضرت عثمان کو موجود سمجھا گیا. دو موقع ایسے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا آپ مدینے میں رہ جائیں، میری بیٹی بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کریں. غزوہ بدر میں حضرت عثمان نہیں جا سکے، پیغمبر کی تابعداری میں نہیں گئے. جب غزوہ فتح ہو گیا حضور علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا. آپ نے فرمایا میرے عثمان کا حصہ نکالو، گویا حضرت عثمان اس غزوے میں شریک ہے. وہاں بھی موجود سمجھا. حدیبیہ میں بھی آپ نے فرمایا یوں سمجھو میرا عثمان موجود ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس دن سے پیغمبر نے میرے داہنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، خدا کی قسم میں نے اپنے داہنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا. اتنا میں نے احترام کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. غسل خانے میں آپ حمام میں جاتے تھے، کپڑا باندھ کر غسل فرماتے تھے. اتنے حیا والے آدمی تھے. فرماتے تھے مجھے حیا آتی ہے ایسا کام کرنے سے. ایسے حیا والا آدمی، ایسے مقام والا، یہ ہے وہ فضائل جن کی وجہ سے اللہ نے عثمان کو فضیلت عطا فرمائی. باقی پیغمبر سے جو رشتہ داری ہے ایک لحاظ سے تو فضیلت ہے، لیکن اصل فضیلت کتاب و سنت کے لحاظ سے یہ ہے جو کردار کی فضیلت ہے، جو اخلاق کی فضیلت ہے، جو سیرت کی عظمت ہے، جو آپ کے تقوی کی مثالیں ہیں، جو آپ کا قدیم الاسلام ہونا ہے، اور آپ کا یہ عمل صالح، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بلند مقام و بلند مرتبہ عطا فرمایا. تو ایک نور تو آپ میں یہ سیرت کا نور ہے، صدیقیت کا نور ہے، اور دوسرا نور شہادت کا نور ہے. اللہ نے آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا تھا عثمان تو جنتی بھی ہے اور تو شہید ہو جائے گا، لوگ تیرے ساتھ بہت ظلم کریں گے، فتنہ اٹھے گا، اس میں میرا عثمان حق پر ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، بخاری میں ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، بیر عریس باغ میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، جو آدمی آیا ہے اسے جنت کی بشارت سنا دو. میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ابو بکر صدیق ہیں. میں نے کہا ابو بکر حضور فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس بات پر. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت چاہی. آپ نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، جو آدمی آیا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو. فرماتے میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو عمر فاروق تھے. میں نے کہا حضور علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، جو آدمی آیا ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن یہ بتا دو تیرے اوپر بڑی مصیبت آئے گی.
حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو عثمان باحیا تھے. میں نے کہا حضور علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں مصیبت بھی آئے گی صبر کرنا. تو حضرت عثمان پر بڑی تکلیف آئی. دشمنوں نے منصوبے بنا لیے حضرت عثمان کی خلافت میں، خلافت چھوڑ دو، فلانا کام ایسے کیا ہے، فلانا کام ایسے کیا ہے، فلانا کام ایسے کیا ہے. حضرت صفائیاں دیتے رہے. آپ نے فرمایا میں خلافت اس لیے نہیں چھوڑتا، مجھے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ خلافت کی قمیص پہنایا گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس کو نہیں اتارنا، میں اس لیے نہیں چھوڑتا. لوگوں نے آپ کو گھر میں محصور کر دیا، 40 دن تک آپ کا پانی بند رہا، آپ کو باہر سے پانی نہیں جانے دیا. حضرت علی نے کوشش کی کہ پانی بھجوائیں، مشکیزیں بھر کے لے گئے. بلوائیوں کا زور تھا، منافق جمع تھے، یہودی سازش تھی، اسلام کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تیر مارے، وہ ساری مشک پانی نیچے گر گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر گیلی کی، اندر پھینکی، کہا بھائی عثمان میں نے پانی پہنچانے کی کوشش کی ہے، دشمنوں نے سازش کی، پانی نہیں پہنچانے دیا، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں. حج کا موقع تھا، لوگ حج پر چلے گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں تھے. انہوں نے جب محاصرہ تنگ کر دیا، حضرت عثمان فرماتے ہیں گھر میں جو کچھ تھا کھاتے پیتے رہے، وہ ختم ہو گیا. پھر جب مجھے بھوک لگتی تھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ پاک میری بھوک اور پیاس کو ختم فرما دیتے تھے. تو ایک دن آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا ظالموں بلوائیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہوں، نبی کا جدی رشتہ دار ہوں، نبی کا دوہرا داماد ہوں. میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو بتاؤ، میں نے کسی کی عزت لوٹی ہے تو بتاؤ، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا، میرے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ یہ بیر روما والا پانی میرا کنواں خریدا ہوا ہے، مجھے اپنے کنویں کا پانی نہیں دیتے. مسجد نبی کی زمین میں نے خریدی ہے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے. ظالموں میرا تمہارا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہوگا. ظالموں پر کسی بات کا اثر نہ ہوا. آپ علیہ السلام پھر نیچے اترے، فرماتے کھانے پینے کو تو ویسے کچھ نہیں تھا، دن کو میں قرآن پڑھتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا، شام کو افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر اگلے دن روزے کی نیت کر لیتا تھا. بس قرآن پاک پڑھتا تھا، اللہ پاک میری تکلیف اور بھوک اور پیاس کو ختم کر دیتے تھے. گھر میں میری گھر والی تھی نائلہ اور میں تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پاک پورا ختم کر دیا. پھر دوبارہ شروع فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر والی سے فرمایا میں نے ایک پاجامہ خریدا تھا، وہ آج لے آؤ، آج وہی پہنتا ہوں، پتہ نہیں ظالم کس انداز میں مجھے شہید کریں گے. کسی نے آج تک میری عزت پر نظر نہیں ڈالی، میں چاہتا ہوں میری شہادت کے بعد بھی میری شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑے. کپڑے زیب تن فرمائے، تیمم کر کے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھ کر بھوک اور پیاس مٹاتے تھے. قرآن پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ. اسی حالت میں روزے میں تھے. فرماتے میں نے روزے کی حالت میں تھا، میں تھوڑا سا لیٹا، میں سستایا، مجھے نیند آئی، میں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لائے، ابو بکر عمر بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا عثمان آج تو بھی روزے دار ہے، میں محمد بھی روزے دار ہوں، میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی روزے دار ہیں. اگر کوئی آدمی تمہیں دنیا کا پانی پلائے، ابھی دنیا کا پانی نہیں پینا، جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، جنت کے پانی سے اکٹھے روزہ افطار کریں گے. فرماتے میری آنکھ کھلی، میں نے گھر والی سے کہا نائلہ آج لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب ہے. کپڑے اور زیب تن فرما لیے، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے. ظالم دیوان پھاند کر اندر داخل ہوئے. ایک آدمی آیا، اس نے داڑھی مبارک سے پکڑا، دوسرا آیا سر سے پکڑا، تیسرا آیا زمین پر لٹایا، آپ کے سر مبارک پر لوہے کی لاٹ ماری. قرآن مجید سامنے تھا جس کی تلاوت کر رہے تھے، سر مبارک سے خون کی فوارے نکلے. قرآن مجید کی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. دنیا کے لوگ مرتے، لوگ پھول برساتے، 3 دن تک حضرت عثمان کا جنازہ کسی نے نہیں اٹھانے دیا. رات کے اندھیرے میں 17 صحابہ نے اٹھایا. لوگوں کے جنازوں پر عطر کی بارش، حضرت عثمان نبی کے دوہرے داماد کے جنازے پر پتھروں کی بارش. رات کے اندھیرے میں جا کر جنازہ ادا کیا. جبیر بن مطعم نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں جا کر حضرت کو دفن فرما دیا. روایات میں آتا ہے ایک موقع پر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا عثمان ذرا یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ تو تیر پھینکو جنت البقیع کی طرف. حضرت فرماتے ہیں میں نے تیر پھینکا، جنت البقیع کا قبرستان ساتھ ہے، وہاں جا کر گرا. آپ نے فرمایا عثمان جہاں تیرا تیر لگا ہے یہ جگہ تیرے اور میرے درمیان ہے، یعنی تیری قبر وہاں بنے گی،
میری قبر یہاں بنے گی۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی کوئی فضیلت میں تو دور ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں عثمان، تیرے اور میرے درمیان جو لوگ سو جائیں گے میں محمد سب کی شفاعت کروں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا اتنا زور سے میں تیر پھینکتا، اتنا زور سے پھینکتا کہ مغرب تک چلا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جنت البقیع میں وہ مظلوم سویا ہوا ہے، وہ جنت کا شہزادہ، نبی کا دوہرا داماد، پیغمبر کا جدی رشتہ دار۔ اس میں اللہ نے دو نور جمع کیے، ایک صدیقیت کا نور اور ایک شہادت کا نور۔ تو یہ دو مرتبے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا تذکرہ اس حوالے سے ہم نے کیا۔ اسی ماہ کی 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان مظلوم مدینہ، شہید مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت ہے، شہادت کا موقع ہے۔ ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ یہ قرآن مجید جو آج ہمارے گھر میں ہے یہ حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا ہے، ان کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے لکھا، اسے جمع فرمایا۔ پوری امت مسلمہ مل کر آج عثمان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ ہمیں چاہیے ہم ان کا ذکر خیر کر